خوش آمدید. کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خوش ہوں گے اور اپنی روحانیت میں ڈوبتے جا رہے ہوں گے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ مکمل پاکیزگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ مکمل پاکیزگی سے آپ کی روحانیت کی رائلٹی اور پرسنالٹی آفتاب کی طرح چمکتی ہے. تو چلیے سمجھتے ہیں یہ مکمل پاکیزگی کیا ہوتی ہے. اب کیا ہو گیا ہے نا، ہمیں اپنے جسم کے احساس اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے فزیکل بنا دیا ہے. مگر یہ مکمل پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں قرآن کی آیت سے ایز یوزول. قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے اپنی روح کو پیوریفائی کیا وہ سکسسفل ہے، اور جس نے اسے گندا کر دیا وہ فیلئر ہے. تو مطلب روح کی پاکیزگی کی بات ہے یہاں پر. اب یہ روح کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ چلیے ہم اپنے ڈیلی سکیڈیول میں چلتے ہیں. ہم اس بات کو سمجھیں گے وضو کے ذریعے. وضو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا پوری چیز کو ہم غیب میں اتاریں گے. پانی سے مطلب صرف پانی کا نہیں ہوتا ہے، پانی سے مطلب ہوتا ہے علم کا. پانی جو ہوتا ہے وہ علم کی یادگار میں پانی کو رکھا گیا ہے. علم کا جب غیبی طریقے سے آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ پانی کی مراد صرف پانی نہیں ہے، پانی کی مراد روح کے علم سے ہے. تو سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں. ہاتھ دھونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ان ہاتھوں سے ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ روح جو ہوتی ہے اس کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کرتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ہم کلا کرتے ہیں. اب اس منہ سے ہم کوئی ناپاکی کا کام نہیں کریں گے، کچھ غلط نہیں بولیں گے، کسی سے اونچی آواز میں نہیں بولیں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو کسی کی روح کو تکلیف ہو. پھر ہم اپنی ناک کو دھوتے ہیں. ناک دھونے کا مطلب ہے کئی بار کچھ چیزیں ہماری ناک میں ایسی چلی جاتی ہیں جن کے پیچھے ہماری روح کھینچی چلی جاتی ہے. فرض کریے کسی کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اور ان کی طبیعت چاہے ٹھیک نہ ہو، مگر ان کو اگر اپنے فیوریٹ کھانے کی مہک لگ گئی ہے تو دنیا ایک طرف، ان کا ذہن ایک طرف. اس ناک نے ان کے ذہن کو کھینچ لیا اس طرف. پھر ہم اپنے منہ کو دھوتے ہیں جس کے اندر ہماری آنکھ، چہرہ سب آتا ہے. ان آنکھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. غصہ کرنا صرف منہ سے نہیں ہوتا ہے. کئی بار ہم اپنے بڑوں کو منہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے مگر ہم ان سے اپنی نظریں بدل لیتے ہیں اور نگاہوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ضرور یہ انسان منہ سے کچھ نہیں کہہ رہا مگر نگاہوں سے بہت کچھ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں نا نگاہوں کے تیر سیدھا دل پہ لگتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پورا آپ اپنے آپ کو ایسے کلین کرتے ہیں. تو یہ سر پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ بہت گہرا راز شروع ہوتا ہے اب یہاں سے. جب سر پہ ہاتھ رکھا مطلب چاہے منہ سے کوئی ناپاکی آپ کر رہے ہوں یا کان سے کوئی غلط چیز سن رہے ہوں یا کسی بھی اپنے پارٹ سے آپ کوئی ناپاک کام کر رہے ہوں، اس کی شروعات ہوتی ہے آپ کی سوچ سے. اسی لیے ہم نے یوں ہاتھ رکھا، یوں ہاتھ اس کو پھیرا. مطلب اب ہم اپنی روح کا، اپنی ذہن کو صاف کرتے ہیں. کوئی بھی چیز کی سٹارٹنگ ہوتی ہے آپ کی سوچ سے، آپ کے خیال سے. پہلے آپ کے خیال میں آتا ہے، پھر آپ کے عمل میں آتا ہے، پھر آپ کا اعمال نامہ بن جاتا ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. یہ جو ہاتھ پھیرنا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اب ذہن میں بھی کسی بھی طریقے کی ناپاکی ہم نہیں رکھیں گے اپنی کسی کے لیے. کئی بار ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی کو کچھ برا بول نہیں رہے ہیں
مگر اندر ہی اندر ہم کیا تصویات کر رہے ہیں اس کے لیے، اندر ہی اندر ہم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، وہ ہمارا اس کے ساتھ اعمال نامہ بنا رہا ہے۔ جب کہہ کے ہم بنا رہے ہیں تب تو دو جسم ایک دوسرے کے سامنے ہیں، مگر جب سوچ کے ہم بنا رہے ہیں تو دو روحیں ایک دوسرے کے روبرو ہیں، چاہے وہ سامنے ہوں چاہے نہ ہوں، یہ ڈائریکٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے۔ کہتے نہیں ہیں کچھ لوگوں کی وائبریشنز جو ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کا احساس جو ہوتا ہے، جب ہم ان کے قریب جاتے ہیں تو ہم کو بہت سیف، بہت سکون اور بہت ایک پیار کا احساس ہوتا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا وہ ہمارے قریبی ضرور ہوں، مگر جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں الجھن بے چینی ہونے لگتی ہے۔ اور کچھ لوگ ہو سکتا ہمارے لیے اسٹرینجر ہوں، مگر اگر ہم اپنی تکلیف میں بھی ان کے پاس گئے ہیں تو ہمارے من کو بہت سکون ملتا ہے، من ہوتا ہے ان کے پاس بیٹھے رہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کام کر رہی ہے؟ یہ کام ہے ان کی سوچ کا۔ اگر آپ کو کسی کے پاس سیف فیل نہیں ہو رہا ہے اور آپ کا اس سے رشتہ اچھا ہے مگر پھر بھی آپ کو سیف فیل نہیں ہو رہا ہے تو اس کے خیال میں، اس کے ذہن میں آپ کے لیے کوئی چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ روح جو ہے وہ ذہن کو کیچ کر لیتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے صرف یہ نہیں کہ باہری طور پہ آپ جو کام کر رہے ہیں، نہیں، آپ ذہنی طور پہ جو کام کر رہے ہیں، آپ خیال سے جو کاروبار کر رہے ہیں، اس کی پیورٹی جب آپ رکھتے ہیں، ہم کسی کو برا بولنا تو بہت دور کی بات، ہم کسی کو کے لیے برا سوچیں گے بھی نہیں۔ ارے اس سے ہم ایک سٹیپ اور اوپر جائیں گے، جو ہمارے لیے برا بھی سوچ رہا ہوگا اس کے لیے ہم اچھا سوچیں گے۔ ارے ذرا چلے جاؤ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تھا وہ کہ وہ کوڑا پھینکتی تھیں، اب ہم سوچتے ہیں کہ واقعی میں کوئی کچرے کی بات ہے۔ کوڑا صرف کوڑا نہیں تھا، وہ ہر قسم کا کوڑا تھا۔ وہ کوڑا جو وہ منہ سے پھینکتی تھی ان کے بارے میں غیبت کر کے، وہ اس کوڑے کو سن کے بھی اپنے ذہن میں اس کے لیے برا خیالات نہیں رکھا۔ پیور، جو پیورسٹ روحیں اور پیور روحیں ہوتی ہیں ان کی پہچان ہوتی ہے، وہ سن بھی لیتی ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں غیبت، برائی یا کوئی جال سازی ہو رہی ہے، مگر وہ اس کے لیے غلط خیالات نہیں رکھتی ہیں۔ ہاں، آپ کو آگاہ ہو جانا ہے، آپ کو اپنا بچاؤ کرنا ہے، مگر اپنے اس وائٹ پیپر کو بنا گندا کیے ہم ان کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچیں گے، وہ چاہے جو بھی ہوں۔ تو آج سے اپنی سوچ پہ خیال رکھیے گا، کیونکہ سوچتے ہیں اس کے بعد ہمارے عمل میں آتا ہے، پھر ہماری روح کا اعمال نامہ بن جاتا ہے۔ تو اب جب بھی اب وضو کرتے ٹائم ہاتھ یوں جائے تو احساس کے ساتھ جائے کہ آج سے ہم سب کے بارے میں اچھا سوچیں گے، بھلے سامنے سے کوئی ہم پہ کوڑا کیوں نہ پھینک رہا ہو، مگر ہم اس کو اوپر پھول ہی پھینکیں گے۔ چلیے، خدا حافظ۔